وجہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے سینے میں جو دل دیا ہے اس دل میں محبت اور نفرت یہ دونوں تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ رکھی. محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے, نفرت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کسی سے محبت ہوگی, کسی سے نفرت ہوگی. ایک ہی گھر میں محبت نفرت کی مثالیں مل جاتی ہیں. سالہ اسی گھر میں رہتا ہے, نفرت کی مثال ہو گئی. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور بیوی بھی رہتی ہے آپ کے ساتھ. اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کس کی مثال بنتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے محبت کی مثال ہوگی, امید ہے انشاءاللہ زیادہ تر لوگوں کے لیے. خیر, اب یہ جو محبت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے, اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے, انسان کو دیکھو جانور کو بے لگام چھوڑ دو کوئی خاص نقصان نہیں کرے گا. وہ آپ نے اپنے گدھے کو بے لگام چھوڑ دیا, زیادہ زیادہ پڑوسیوں کا نیا پودا کھا جائے گا جو انہوں نے لگایا تھا. یہی ہوگا نا؟ میری ہاں میں ہاں ملائیں گے, جواب دیں گے تو پھر بات آگے چلے گی. بھائی پروگرام تھوڑی ہو رہا ہے, کوئی ٹی وی میں تھوڑی آ رہا ہوں. آپ اپنے بیل کو چھوڑ دیں کھلا, زیادہ سے زیادہ ایک دو لوگوں کو ٹکر مار دے گا, اس کے بعد خود ہی لوگ مار دیں گے, اس کو شوٹ کر دیں گے یا کیا کر لیں گے, بہرحال کھا جائیں گے, بلکہ اسی کو کاٹ کے کھا جائیں گے. تو جانور کو بے لگام چھوڑ دیا تو بہت کم نقصان ہے, اور اس میں بھی زیادہ نقصان جانور کا ہی ہے, انسانوں کا کم ہے, وہی مار کھائے گا بیچارہ. انسان کو اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے نا, انسان سے خطرناک اس کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے. تبھی آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو ہم بچپن سے ہی لگام دے کے رکھتے ہیں, یہاں نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, ننگے پاؤں نہیں باہر نکلنا, کوئی انکل تمہیں ٹافی دلا رہے ہیں ان کے ہاتھ سے ٹافی مت لینا. بات بات پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. بچے کو کبھی بھی اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑا جاتا ایک سیکنڈ کے لیے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور پابندیاں, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ایسا تو نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہو, ہیروئنچیوں میں بیٹھ رہا ہو, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, بیٹھ کہاں رہا ہے, یہ کہتا ہے میں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوں, کراچی میں تو ڈھکن ہے نہیں, بیٹھ کہاں رہا ہے یہ جا کے. تو بات بات میں اس کو لگام دی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ بچہ پیدا ہوا اور ماں نے ایسے ہی چھوڑ دیا اس کو, وہ تو میرا خیال ہے 5-10 گھنٹے بھی زندہ نہ رہ سکے. وہ اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے, لگام دینی پڑتی ہے. پھر ہم جب خود بڑے ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, تو ہم خود بھی اپنے آپ کو لگام دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہمارے ماں باپ کی پابندیاں نہیں ہوتی, انہوں نے پال پوس کے بڑا کر دیا. اس کے بعد ہم خود اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یار غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا. ہم خود بھی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں. ہم نے جب ہیروئنچیوں کی حالت دیکھی ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی ان کے قریب نہیں جانا, ایسا نہ ہو ہمیں بھی نشے کی عادت ہو جائے. تو خوب سمجھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ کلو. باڈی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن وہ باڈی کا ٹکڑا اتنا پاورفل ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پوری باڈی ٹھیک, اس باڈی سے نکلنے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں. جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو باڈی سے نکلنے والے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. یعنی ہم جو کچھ صبح شام اچھا یا برا کر رہے ہیں اس دل کے ٹکڑے کی وجہ سے کر رہے ہیں. فرمایا وہ دل ہے, اچھا سوچتا ہے تو اچھی طرف جاتا ہے, برا سوچتا ہے بری طرف جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل ہے, جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہماری باڈی سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, مثال تھوڑی سی نامناسب ہے, لیکن بعض مثالیں نامناسب ہوتی ہیں مگر وہ ہوتی مثالیں ہیں. مثال کا مطلب ہوتا ہے جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو 2 اور 2 4 کی طرح ایکسپلین کر دینا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا. تو بے شک نامناسب مثال ہو لیکن مدعا کو سمجھانے کے لیے عین مناسب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ مثال وہ ہونی چاہیے جو بہت آسان ہو, بہت واضح ہو, اور جس سے مدعا ثابت ہو رہا ہو. ابھی دی نہیں ہے, میں تھوڑا سا تڑپا کے دوں گا, تھوڑا سا آپ میں تڑپاؤں گا, آپ پھر دوں گا. میں مثال نہیں دے رہا, جاؤ اگلے جمعے ہوگی مثال. اچھا خیر, دیکھو نبی نے فرمایا جو سینے میں دل ہے وہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو اس سے نکلنے والے اعمال ٹھیک, جب وہ خراب ہوتا ہے تو اس سے نکلنے والے اعمال خراب. یعنی سب سے پاورفل موٹیویشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ خود اپنے دل سے ملتی ہے. جو موٹیویشنل ہوتا ہے وہ بھی اصل میں ہمارے دل کے پلک پانے کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, پلک پانا لے کے دل کی سیٹنگ کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے, ٹھیک کے بجائے آج کل خراب زیادہ کر رہا ہوتا ہے وہ. دیکھو ایک رات کو 2 بجے آپ کی معشوقہ کا فون آ جائے, اب یہ وہ نامناسب مثال جو کہ عین مناسب ہے. رات کو 2:30 بجے فون آ جائے کہ قائد اعظم کے مزار پہ آ جاؤ. ابھی کوئی ٹائم ہے کہیں جانے کا ہے بھائی, اور بلا بھی کہاں رہے ہو, کوئی فاتحہ پڑھنی ہے تو دوپہر نہیں جا سکتے. آپ کے ابا نے کہا, کتنا اچھا رشتہ ہے آپ کا اپنے ابا کے ساتھ, ابا اور اماں سے اچھا کون سا رشتہ ہو سکتا ہے بھائی. ابا نے کہا رات 2:30 بجے جا روٹی لے کے آ, سوتے ہوئے کو اٹھایا, جا پانی لے کے آ, یہاں سے جانا ہے یہاں لے کر آنا ہے.
آپ کو کتنی ٹینشن ہوگی. ابا کیا آپ کے ابا بھی اسی طرح آپ کو 2:30 بجے اٹھا کے پانی مانگتے تھے؟ خیر آپ لے آؤ گے اگر شریف آدمی ہو گئے. اور یہاں رات کو 2:30 بجے کولر پہ جانے کو نہیں کہا جا رہا, یہاں رات کو 2:30 بجے کہاں بلایا جا رہا ہے؟ قائد اعظم کے مزار. کام کوئی نہیں ہے, بس 2 منٹ کی ملاقات ہے. بھائی فون پہ بتا دو نا, بلکہ آپ یہ بھی نہیں بولو گے فون پہ بتاؤ, آپ بولو گے مجھے فیس ٹو فیس بتاؤ. آپ کی معشوقہ نے کہا انتہائی فضول بات ہے. بھائی فضول بات ہی سننا چاہتا ہوں. کتنی پاورفل موٹیویشن ہے یہ. کوئی کام نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے اس کے پاس, بے وقت اور بے موقع. قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ میرے مزار پہ ڈیٹے مارو ہیں. ملک کے ساتھ بھی بے وفائی, قائد اعظم کے ساتھ بھی غداری, بے شرمی کی انتہا, بدتمیزی کی انتہا. نہ بائک ہے اس وقت, نہ گاڑی مل رہی ہے, نہ ٹیکسی مل رہی ہے, لیکن پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں اور ان ڈرائیو کروا رہے ہیں. دوستوں سے جا کے کئی 10-15 دوستوں کو 2:30 بجے اٹھا دے گا, یار تھوڑے سے پیسے چاہیے مجھے, فوراً قائد اعظم کے مزار پہنچنا ہے. یہ کہاں سے آ گئی موٹیویشن اس کے پاس میرے بھائی؟ نامناسب کام کر رہا ہے, بے تکے کام کر رہا ہے, بے وقت کام کر رہا ہے, ایسا کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں. دنیا میں ایک وقتی طور پر ہوس ہے تھوڑی دیر کی, محبوبہ سے ملاقات بس. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, انگریزوں میں یہ بھی ختم ہو گیا. انگریزوں کی فرینڈ اس کو رات کو 2:30 بجے بلایا نا, وہ نہیں آئے گا, کہے گا بھاڑ میں جا, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ حرام اتنا انہوں نے کر لیا کہ ان کے دل میں محبتیں جو حرام ہے نا وہ والی بھی ختم ہو گئی کم بختوں کے دل میں. حلال تو دور کی بات, ان کی زندگیاں کیا ہو گئی ہیں؟ بے رونق. بس ایک پیسہ ہے جو ان کو اٹھا دیتا ہے ٹائم پہ, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا بچا. زندگی کی رنگینیاں ہماری ہیں, ان کی نہیں ہیں. ان کے صرف سڑکیں اچھی رنگین ہیں, دل جو ہے نا, دل ہمارے رنگین ہے. ان لوگوں کے غیر مسلموں کے دل ختم, محبتیں ختم, کتے متے سے جو مل جاتی ہے بس وہ چل رہی ہے آج کل. تو آپ ایک دم بھاگے بھاگے پہنچو گے, ان ڈرائیو کرو گے, بائک لوگے کہیں سے, بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا, پیدل لے کے جاؤ گے, پیٹرول پمپ پنچر ہو گئی, پیدل لے کے جاؤ گے, پہنچنے کی کوشش کرو گے. یہ ہے محبت جو آپ کو کھینچتی ہوئی لے کے جا رہی ہے. حالانکہ اس محبت کے آگے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. شادی ہو جائے تو ایسی لڑکی جو 2:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ مل رہی ہو, خاندانی ہو سکتی ہے وہ, بولو اس نے آپ کو بجانا ہے, ایسا بجانا ہے نا آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ جو اتنی بولڈ ہے اور یہ سلوک کر رہی ہے آپ کے ساتھ, تو کیا بعد میں کیا, تبھی لوگ کہتے ہیں نا خاندانی جگہوں آپ بھی سیٹ نہیں ہو, اس کی بھی علامت ہے. نہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہوگے نہ وہ, تبھی طلاقیں دیکھو دے تنا دن. جتنے نکاح ہو رہے ہیں نا, لگتا ہے ان طلاقوں کو دیکھ کے اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, ایسا لگتا ہے. خاندانی لوگ ختم, خاندانی عورتیں بھی ختم, خاندانی مرد بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو خیر یہ محبت ہے جو آپ کو کھینچ کے وہاں لے گئی. تو اس سے پتہ چلتا. اسی طرح نفرت بھی کام کرواتی ہے. بعض دفعہ نفرت میں آدمی چلا جاتا ہے, ماروں گا, پکڑوں گا, قتل کرنا ہے. دشمنیوں میں لوگ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جس کا دل محبت اور نفرت سے خالی ہے اس کی زندگی بورنگ لائف. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی زندگی کیا ہے؟ بورنگ. بہت سے نوجوان ہیں ان کو ان کا پیار نہیں ملا تو بورنگ لائف. اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے آ کے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کس بات کی؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں سب کچھ سیٹ ہے پھر بھی ٹینشن میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہمارے اعمال کو لگام دینے کی ضرورت ہے, کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ہماری باڈی سے نکلنے والے اعمال کو, تو آپ بتاؤ اس دل کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے یہ اعمال نکلتے ہیں, جو بادشاہ ہے پوری باڈی کا. اس کو ایسا بے لگام چھوڑا ہوا ہے, جس سے چاہے محبت کر لے, جس سے چاہے نفرت کر لے. اور نہ میرے بھائی, اگر محبت کسی سے کر لو گے تو پھر وہ محبت تم سے بہت سے کام کروائے گی. کسی سے نفرت کر لو گے, وہ نفرت تم سے بہت سارے کام کروائے گی. تو یہ کام ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جس سے محبت کی ہے وہ محبت کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. صحیح جگہ محبت ہوگی تو کام ٹھیک ہونا شروع, غلط جگہ محبت ہوگی تو کام بولو خراب ہونا شروع. صحیح جگہ نفرت ہوگی تو کام بننے شروع ہو جائیں گے, غلط جگہ نفرت ہو جائے گی کہ نفرت کے قابل نہیں تھا, نفرت کے کام بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. آج ماں باپ بچوں کی تربیت میں دل کو فوکس ہی نہیں کرتے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ڈالی جائے اور کس کی نفرت ڈالی جائے, اور یہ اللہ کی تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا پیاری بات بتا دی ہے, بہترین. یہ پیکج غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے کہ کس سے محبت کرنی ہے, کتنی کرنی ہے. یہ پیکج ہے غیر مسلموں کے پاس. حالانکہ میرے بھائی ہر عمل کی جڑ کیا ہے؟ تو محبت ہے. پیسوں سے محبت ہو گئی, دن رات گدھے کی طرح پیسہ کمائے گا, دن رات کیا کرے گا؟ بچپن سے سنتا آ رہا ہے پیسہ بڑی چیز ہے. بچپن سے کیا سنتا آ رہا ہے؟ یہ پیسہ کیا ہے؟ بڑی چیز. رشتہ داروں میں دیکھ رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے سب جا کے السلام علیکم السلام علیکم, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا. تو محبت کس کی پیدا ہو رہی ہے؟ بولو نا, دولت کی, پیسے کی. دفتروں میں جاتا ہے ہر جگہ پیسے والے کی عزت. نکاح کا پیغام بھیجو, پیسہ ہے تو ہو رہی ہے, نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہی. ہر جگہ پیسہ پیسہ. یوٹیوب آن کرتا ہے پیسہ کمانے کے
طریقے. ایک ایپ آن کیا, وہ بتا رہی ہے کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں 1 مہینے میں آپ کروڑپتی کیسے بن سکتے ہیں. وہ بتا اس لیے رہا ہے کہ وہ ٹرائی کر رہا ہے کہ شاید اس طرح میں 1 کروڑپتی بن جاؤں, ورنہ اس کے پاس یہ طریقہ ہوتا کروڑپتی بننے کا تو وہ آپ کو طریقے تھوڑی سکھا رہا ہوتا, خود اس طریقے پہ بیٹھ کے کیا خیال ہے بھائی عمل کر رہا ہوتا ہے نا. جب میری 2 ہوئی تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا, تو میں کہتا تھا اچھا ہوگا تو تجھے کیوں بتاؤں گا, میں ابھی پورا تھوڑی ہوا ہوں, تو میرا ماموں ہے, میرا پھپھا ہے, کون ہے, فوراً جواب دیتا تھا. مفتی صاحب کوئی بہت اچھا رشتہ ہو تو بتانا. میں نے کہا یہاں سے بچے گا تو آئے گا تیرے پاس, اتنا بے وقوف نہیں ہو, اچھا رشتہ ہو اور میں ادھر تیرے پر ڈائیورٹ کر دوں. اچھی گاڑی ہوگی بکوا دوں گا تجھے کہ یار اس کو زیادہ ضرورت ہے, گاڑی پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, دے دو یار اس کو. اچھا موبائل مارکیٹ میں آیا ہے یار, کوئی بات نہیں یہ خرید لے, ہم بعد میں لے لیں گے یار. اچھے کپڑے آئے ہیں, جے ڈاٹ نے کوئی نیا برانڈ نکالا, لے بھائی تو لے لے. لیکن اچھی عورت آئی ہو اور ہماری سیٹ خالی ہو اور تجھے دے دیں, یہ تھوڑی اتنے بے وقوف نہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت فضل. تو اب ہمارے تو نصاب ہی پورا ہو گیا, اب کوئی اچھا رشتہ آئے تو لوگ بولتے ہیں بتانا, مجھے بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے چل بھائی. تو خیر, تو بات دائیں سے بائیں پھر نکل جاتی ہے یار. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بچپن سے بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھے رشتے کن کو مل رہے ہیں, جن کے پاس روکھڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو بچپن سے لے کے بڑے ہوتے تک وہ سنتا ہے. پھر تبلیغ میں 3 دن کے لیے نکل گیا, پھر اس کو پتا چلا کہ بھائی سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. وہ 3 دن کے بعد جب گھر آیا پھر وہی پیسہ, تو وہ 3 دن کا اثر 30 سال پہ پڑے گا. وہ تو 2-4 دن اس نے سنا, تو اس کے بعد پھر وہی پھر بھی دیکھ رہا ہے کہ یار ہر جگہ عزت پیسے کی, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے ملک کا. تو بچپن سے سنتے آئے پیسہ پیسہ, اب بھی سن رہے ہیں ہر جگہ پیسہ, اور پیسے والوں کی زندگیوں میں رنگینی نظر بھی آتی ہے. کیا خیال ہے, خالی سنتے نہیں ہیں بھائی. یہ مولوی لوگ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. جب مسجد بنانی ہوتی ہے ان کو پیسہ چاہیے. آج کل ایسے نا کچھ ٹک ٹاکر آ رہے ہیں مولویوں پہ رد کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ مولوی دوسروں کو بولتے رہتے ہیں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے اور خود بڑی گاڑیاں لے کے گھومتے. یہ مولوی دوسروں کو کہتے ہیں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, نبی جو کی روٹی کھاتے تھے اور خود دیکھو پشاور میں آستینے چڑھا کے ان کے سامنے دمبا رکھا ہوا ہے پورا روسٹ, ایسا لگ رہا ہے کہ دمبے کے ساتھ انسانوں کو بھی کھا جائیں گے. یہ ان کی باتوں میں اور ان کے عمل میں کیا ہے, تضاد, کھلا تضاد. دنیا کو کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا, جب ہم نے تیسری شادی کی ہے, اللہ معاف فرمائے, تو یہاں ایک بزرگ آئے میرے گھر کے باہر, گاڑیوں کا رش دیکھ کے نا, ابھی تو انہوں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی, یہاں سے چلے ہی گئے, ایسا بدگمان ہوئے مجھے لگتا ہے. گاڑیوں کا رش دیکھا, بولا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا امام صاحب نے ایک اور شادی کی ہے. جو کانپے ہیں بیچارے وہ غصے سے, بولے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, اور حرکتیں دیکھو ان کی. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے کہ سفر ہے, وہ یہ کر رہا ہوتا ہے, بریکیں ہی نہیں لگ رہی. تو یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, یہ مولانا لوگ ممبروں پہ اور مسجدوں میں لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہے, اور مسجد کے لیے بھی ان کو کیا چاہیے, پیسہ, مدرسے کے لیے بھی کیا چاہیے پیسہ, اپنے لیے بھی کیا چاہیے, تنخواہ بڑھاؤ, ہماری باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا مسجدوں میں. تو بچہ صبح شام دیکھتا ہے, بولتا ہے بھائی پیسہ کیا ہے, پیسہ ہی پیسہ, اصل چیز کیا ہے پیسہ. یہ سب مذہب کی باتیں ہیں. میں کمنٹس لوگوں کے پڑھتا ہوں, خاص طور پہ کسی غیر مسلم نے بیان میں کمنٹ کیا نا, وہ لازمی پڑھتا ہوں. غیر مسلم نے کہا مذہب ہمیشہ illogical باتیں کرتا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی بات, میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ بات اس لیے کی کہ مذہب کی جو ایکسپلینیشن تھی, جس نے ایکسپلین کیا وہ ٹھیک نہیں کیا. یہ ہمارے اکثر خطیب کر رہے ہوتے ہیں پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. او بھائی قرآن کہتا ہے جعل اللہ لکم قیاما, اس پیسے سے اللہ نے تمہاری زندگی رکھی ہوئی ہے. زندگی کے سارے کام اللہ کس کے ذریعے کراتا ہے, پیسے کے ذریعے. تو قرآن کہہ رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے, ہم نے تو مولاناؤں سے ہی سنا ہے کہ پیسہ کچھ نہیں ہے. بھائی صاحب پیسہ کچھ نہیں ہے, آخرت کے مقابلے میں, بڑی چیز کے مقابلے میں چھوٹی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو جب بڑی کے مقابلے میں ہوگا تو حیثیت نہیں ہوگی, مقابلہ نہیں ہے تو حیثیت ہی حیثیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میں نے کہا نا مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے. 2 آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, دونوں کی بڑی مونچھیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں, اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا ایسے کر کے, بولا 12, 1 درجن بچے. اس نے پوچھا تیرے کتنے ہیں, اس نے کہا 24. پرانے والے نے اپنی مونچھوں کو نیچے گرا لیا. نہیں آئی سمجھ میں بات میرا؟ دیکھو دنیا کا جو نظام ہے نا, یہ پورا تقابل پہ چل رہا ہے, کمپیئر کرنا. کل ایک صاحب آئے
پوچھنے لگے کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ یہ کہہ رہا ہے یہ کریں گے, اس میں یہ نقصان ہے, یہ کروں گا, اس میں یہ نقصان ہے, یہ بیچارہ وہمی ہو گیا ہے. میں نے اس کو ایک مثال دی, میں نے کہا پوری دنیا کا نظام جس سسٹم پہ چل رہا ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ جس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں بھی نقصان ہو, نہ کرنے میں بھی نقصان ہو, تو دیکھا جاتا ہے کم نقصان کس میں ہے. کام چھوڑا نہیں جائے گا. رسک اور بینیفٹس کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے, بیلنس. ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگاتا ہے, دیکھتا ہے انجیکشن کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں. فائدے زیادہ ہو تو ٹھوک دے گا انجیکشن, فائدے کم ہو تو نہیں ٹھوکے گا. اگر آپ نے زندگی ان اصولوں پہ گزاری کہ نہیں جی ایسا کام جس میں رسک 0 ہو اور فائدہ 100% ہو, تو اس کا مطلب زندگی میں 2-4 کام ہی کر سکو گے. آپ ساری زندگی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو. ہر کام میں رسک ہوتا ہے, حتیٰ کہ کسی جاب میں بالکل بھی رسک نہیں ہے. یہ رسک تو ہے نا جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو کوئی ٹرک کچل کے چلا جائے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, یہ رسک تو لیتے ہو آپ. کیا خیال ہے؟ ہوائی جہاز میں بھی جب آپ بیٹھتے ہو تباہ ہونے کا رسک ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جہاز کا 100% کوئی گارنٹی لے تباہ ہی نہیں ہو سکتا. نہیں بھائی, یہ جتنے تباہ ہوئے ہیں ان کی سب کی 100% گارنٹیاں تھیں. تو دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. ماں باپ بچے کو یہ تو سکھاتے ہیں, پیسہ ہر جگہ اس کو کیا نظر آ رہا ہے, دولت, پیسہ ہر جگہ یہ نظر آ رہا ہے, قبرستان نظر نہیں آ رہا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتایا نا, قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے اس پیسے سے تمہاری زندگی جوڑ دی ہے, وہاں اس قرآن نے یہ بھی بتایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے بالآخر کہاں پہنچتے ہو, قبر میں. وہاں جا کے تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس دوڑ میں ہم نے ریس لگائی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, قبر. جو ہارنے والا وہ بھی قبر میں, جیتنے والا وہ بھی قبر میں. ختم کہانی, اس غبارے سے ہوا نکل گئی. تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے میرے بھائی. یہ کیوں نہیں بچے کو بتاتے؟